اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ تمام معزز مہمانان گرامی کو زیغم رضوی کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں اور مجمع المدارس تعلیم القرآن والحکمت کا کہ انہوں نے اس قدر بہتر کاوش کی خدا انہیں کامیاب و کامرانی عنایت فرمائے۔ اپنی تقریر کا جو کہ میرے پاس فقط 4 سے 5 منٹ ہیں، آغاز اس دعا سے کرنا چاہوں گا کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے دعا کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم نے جو پہلی دعا فرمائی اس عنوان سے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے بعد وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق کی بات بعد میں کی۔ اس آیہ کریمہ پر اگر توجہ کی جائے تو یہاں حکومت پاکستان کو خاص اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس اعتبار سے کرنا ہوگا کہ یقیناً آپ ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اس کے بعد ثمرات خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کام کس انداز سے ہوگا؟ یہ کام اس انداز سے ہوگا کہ یقیناً جہاں پر حکومت نے پہل کرنی ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ تمام علماء اور تمام کے تمام اقوام ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اتحاد یقیناً اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے اوپر کچھ بھی کہنا، یقیناً اس وقت یہاں علماء تشریف فرما ہیں، بہتر تقریر کریں گے انشاءاللہ، لیکن چونکہ اکثر مقامات سے، ممبروں سے بھی، مختلف یونیورسٹیز سے بھی اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے تو میں یہاں پر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سوچ، ایک فکر جو کہ ہر فورم پر عموماً دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اتحاد تو ممکن ہی نہیں ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ اتحاد کے منافی ہے اور ہم یوں جانتے ہیں اور وہ جو ہے وہ یوں کہا جاتا ہے۔ تو وہاں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اتحاد سے مراد کیا ہے۔ اتحاد سے مراد یقیناً اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے فریقین کا کچھ مشترک نکات پر ہم آہنگی اور وحدت حاصل کرنا، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہو جاؤں اور میں آپ ہو جائیں، آپ رہیں میں رہوں، لیکن کسی ایک محاذ پر متحد ہوں۔ اور وہ محاذ کیا ہے؟ اب یہ ہمیں طے کرنا ہے وہ محاذ کیا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اگر ہم پوری گلوب کو، دنیا کو دیکھتے ہیں تو 2 طرح کی فکر بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے۔ خاص ویسٹ میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی کچھ مسائل ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں خاص ادھر بھی مسائل ہیں، اور وہ مسائل کیا ہیں؟ یعنی کہ وہ متحد، وہ محاذ کون سا ہونا چاہیے خاص اس وقت کہ 2 انداز کی فکر کو قائم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بلیورز اینڈ نان بلیورز میں، دوز ہو بلیوز اینڈ دوز ہو ڈونٹ بلیو، یعنی کہ وہ کہ جو کہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ کہ جو کہ کچھ نہیں مانتے وہ لوگ۔ اور ان کا کہنا کیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فساد ہے، جہاں جہاں بھی پریشانیاں ہیں، یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ جو کہ بلیورز ہیں، جو کہ کسی دین کو مانتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کسی دین کا فالوور ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں یہ اس طرح کی چیز تخریب کاری جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو ہم کتنے پیسفل ہیں، ہم کتنے آرام سے اور اطمینان سے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ہمیں اس ہر جگہ کا امن جو ہے وہ سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اور یہ فکر آہستہ آہستہ اگر دیکھیں تو اس معاشرے میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی چند ہی ہفتوں کے بعد، 2 ہفتے کے بعد جب خاص انداز کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر اگر
اس انداز کی کوئی محفل ہے کہ جہاں پہ گانا بجانا ہو رہا ہو یا جہاں پر بے پردگی بھی عام ہو، وہاں بہت ہی پیسفلی آرام سے وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی آپس میں لڑ نہیں رہا ہوتا. لیکن انہی چینلز کے اوپر جب کوئی مذہبی ٹاک شو دکھایا جاتا ہے تو وہاں پہ فساد دکھایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ لڑنا سکھا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ امن اور کا پیغام دے رہے ہیں. یہ وہ فرعون کا امن ہے کہ جس کو امن کے نام سے بتایا جاتا ہے، اور موسیٰ کے جو افعال ہیں اس کو فساد کے عنوان سے دکھایا جاتا ہے. تو بس میں یہ چاہوں گا خاص کہ ہر اس طرح کی فکر کہ جو کہ منتشر کر رہی ہو، جو انتشار پھیلا رہی ہو، سمجھ جائیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی مذہب سے نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ شیطناہٹ ہے، اس کا تعلق فرعون سے ہو سکتا ہے، نمرود سے ہو سکتا ہے، شداد سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق کبھی بھی کسی الہی فکر کے رکھنے والے سے نہیں ہو سکتا. بس یہاں پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک آیت کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، خاص اپنے ان برادران اور اپنے مسلمان بھائیوں سے، تمام علماء سے، خاص جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. لیکن وہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ممکن نہیں ہے اتحاد، کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، تو آئیے قرآن کریم کی طرف نظر کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ہم ایک کلمے کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. قرآن تو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے. آج جتنے بھی لوگ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ موجود ہیں. کس لیے؟ تاکہ اس شہر کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں. یقین جانیے آپ یہ کام کر لیجئے، اگلا ٹکڑا ورزق اہلہ من الثمرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور پاکستان کو مزید ترقی اور استحکام نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.